روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس سے روزے کے اجر میں کوئی کمی نہیں آتی اور نہ ہی روزہ ٹوٹتا ہے۔ اور بالکل ایسے ہی اگر روزے کی حالت میں مزی خارج ہو، یعنی کہ یہ جو ایک لیس دار سفید رنگ کی رطوبت ہوتی ہے، اگر یہ خارج ہو تو اس سے بھی روزے کے اجر میں کمی نہیں آتی، صرف وضو ٹوٹتا ہے۔ احتلام ہو پھر تو غسل واجب ہے نا، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور ایسے ہی مزی خارج ہو تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے، وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تیسرے نمبر پر خواتین کو اگر لیکوریا کا مسئلہ ہے تو اس کی وجہ سے بھی روزے پر اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، روزے کے اجر میں کوئی کمی کوتاہی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک مرض ہے، اس کا علاج کرانا چاہیے، جیسے بخار ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹا جاتا ہے، وہ بھی ایک مرض ہے۔ بہرحال یہ لیکوریا کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی وہ خواتین جن کو استحاضہ کا مسئلہ ہے، یعنی کہ حیض کے علاوہ جو مینسٹریل پیریڈ ہے اس کے علاوہ اگر بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، وہ نماز بھی اس حالت میں پڑھتی ہیں اور ان کو ہر نماز کے لیے وضو، ہاں بس ایک شرط ہے، اگر یہ استحاضہ کا مسئلہ ہے خواتین کے لیے تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک دن میں ایک بار ضرور غسل کریں اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں، بس اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ پانچویں نمبر پر جسم کے کسی بھی حصے سے، یہ ساری روزے کی حالت میں اگر یہ کام ہو جائے تو روزے کو کوئی اثر ان کا نہیں ہوتا ہے، نہ روزے کے اجر میں کوئی کمی ہوتی ہے، نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے، نہ ہی روزہ ٹوٹتا ہے۔ نمبر 5، جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکل آنا، چاہے وہ کسی زخم وغیرہ سے ہے یا کسی مرض کی وجہ سے، کسی بھی حصے سے جسم سے خون نکلنا۔ یا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے خواتین سبزی بنا رہی تھی یا کوئی، تو وہ چھری کٹ لگ گیا تو خون نکل آیا، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ خون جسم کے کسی حصے سے کسی بھی وجہ سے خون نکلتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ خون اگر نکلوایا جائے کسی مرض کی وجہ سے، جیسے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزے کی حالت میں آپ نے کیا کیا تھا کہ آپ نے پچھنے لگوائے تھے۔ اس وقت کا اور آج کا بھی یہ طریقہ علاج ہے کہ جسم پر مثال کے طور پہ یہاں اسی حصے میں درد ہے، یہاں کٹ لگوائے جاتے اور وہاں سے خون نکالا جاتا تھا، تو آپ نے روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے اور اس کی وجہ سے روزہ کوئی نہیں ٹوٹا، روزے پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایسے ہی جسم سے خود بخود کہیں سے خون نکلے یا کسی وجہ سے خون نکالا جائے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 6، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا، ٹیکہ لگوانا۔ اگر تو انجیکشن لگوایا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ مجھے بڑی شدید پیاس محسوس ہو رہی ہے، بڑی مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو میں طاقت کا انجیکشن لیتا ہوں، تو یہ ناجائز ہے۔ ہاں اس کے علاوہ درد کے لیے، درد ہو رہی ہے، اب بار بار یہ مسائل آ رہے تھے کہ بھائی پوچھ رہے تھے کہ میرے داڑھ میں درد ہے تو اس شدید درد کی وجہ سے میں انجیکشن لے سکتا ہوں؟ ہاں لے سکتے ہیں۔ درد کی وجہ سے اگر آپ انجیکشن لینا چاہتے ہیں تو اس پہ روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہاں صرف وہ منع ہے انجیکشن کہ جس کی وجہ سے بھوک پیاس میں کمی ہو یا پھر جسم کو طاقت دینے کے لیے وہ لیا گیا ہو، وہ ناجائز ہے۔ باقی بطور علاج اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جسم کے حصے پہ درد ہو رہی تھی، آپ نے پچھنے لگوائے تھے، خون نکالا گیا تھا۔ تو بہرحال درد کی وجہ سے انجیکشن لینا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور 7ویں نمبر پر قے آ جائے، الٹی آ جانا، قے آ جانا، اگر خود بخود قے آئی ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر جان بوجھ کے قے کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کے مطلب ایک بندے کو پتا ہے میں مسواک استعمال کروں یا ٹوتھ پیسٹ برش استعمال کرتا ہوں تو اگر میں گلے میں لگاؤں یا انگلی منہ کو صفائی کرتے ہوئے گلے میں لگاؤں گا تو مجھے قے آ جائے گی، پتہ ہے، اس کے باوجود وہ ایسے کرتا ہے تو وہ اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ گناہ گار ہے۔ لیکن اگر خود بخود قے آ جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بالکل روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور نمبر 8، آنکھوں میں سرما ڈالنے سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور نمبر 9، نمبر پر خاوند بیوی کا ایک اپنا رشتہ اور تعلق ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں
اگر کوئی اپنی بیوی کا بوسہ لیتا ہے، اس کو بوسہ دیتا ہے، تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے کی حالت ایک بہت بڑا کام کر بیٹھا ہوں۔ یعنی کہ وہ خائف ہوئے، ڈر گئے کہ میں ایک ایسا شاید کام کر بیٹھا ہوں جو روزے کی حالت میں مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس وقت شریعت نازل ہو رہی تھی نا، تو احکامات پوچھے جاتے تھے۔ تو فرمایا کیا ہوا عمر؟ کہا کہ میں اپنی بیوی کو بوسہ دے بیٹھا ہوں۔ تو فرمایا کہ عمر کیا خیال ہے تمہارا، روزے کی حالت میں تم کلی کر لیتے ہو؟ کہتے ہاں کلی کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ بوسہ لینے دینے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے روزے کی حالت میں اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور 10ویں اور آخری نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا بأس ان يتطعم القدر او الشيء، کہ روزہ دار روزے کی حالت میں کھانے کا ذائقہ چیک کر سکتا ہے، کسی بھی چیز کا ذائقہ۔ مثال کے طور پہ گھر میں خواتین کھانا بناتی ہیں تو وہ کھانے کا ذائقہ چیک کر لیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن طریقہ چیک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2-3 لقمے وہ کھا لیں یا ایک لقمہ کھا لیں یا ایک گھونٹ وہ کسی چیز کا پی لیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، نہیں، حلق سے کوئی بھی چیز نیچے اترے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو پھر کھانے کا ذائقہ چیک کرنا، بھائی ذائقہ بتانے والی چیز زبان ہے، کوئی بھی چیز نمکین ہے، میٹھی ہے، جس بھی ذائقے کی ہے، جیسے ہی زبان پر رکھو گے فوراً ذائقے کا پتہ چل جائے گا۔ تو ذائقہ چیک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی چیز زبان پر لگائیں، زبان پر رکھیں، چاہے وہ پینے والی ہے یا کھانے والی ہے، ابھی منہ میں جائے گی ہی تو فوراً ذائقے کا پتہ چل جائے گا۔ اگر پینے والی ہے تو کلی کر دو، کھانے والی ہے تو بھی اس کو تھوک دیا جائے، کلی کر دی جائے، یعنی کہ حلق سے نیچے نہ اترے۔ تو اس طرح ذائقہ چیک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔